رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور اس کے بعد کل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا جنتی لوگوں کا اور جہنمی لوگوں کا انجام۔ اب اس کے بعد جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے ان سے سوالات کیے جا رہے تھے، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ آ کر کے ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں یا تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ایون کہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو ہم پر کیا لازم بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھ کے آگے گزرتے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ آپ اٹھا لیے جائیں دنیا سے۔ صحیح؟ بہرحال آج ہم آگے مزید جو جہنمی لوگ ہیں انہی کی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ سورۃ الشعراء پارہ 19 آیا نمبر 94 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب جہنم والوں کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا اور کس انداز میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ منہ کے بل، اوندے منہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ انسان محسوس کر سکے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں جو لوگ لکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لکھنے میں، وہ بار بار وہ اس چیز کا نقشہ بھی بتاتے ہیں، اس نے یہ محسوس کیا، اس نے یہ کہا، اس کا انداز ایسا تھا، اس نے یہ بات اس انداز میں کہی۔ کیونکہ جب ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے نا تو پھر ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کوئی ہمیں زیادہ بیان کر کے سمجھائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ لکھتے ہیں، چاہے وہ ناول ہی لکھیں، تو وہ کیسے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ یہ سچویشن تھی اور اس کا یہ والا حلیہ تھا، وہ اس طریقے سے یہ بات کر رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں انداز بتایا ان کا۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہاں پر یہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ اوندے منہ گرائے جائیں گے جہنم میں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلی بات، ذلت کے لیے، ان کو سب کے سامنے رسوا کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی اور کیا ضلالت ہوگی ایک بندے کے لیے کہ اس کو منہ کے بل گرا دیا جائے۔ دوسرا، ان کی بے بسی کے لیے کہ کس قدر بے بس ہیں بیچارے، اپنے آپ کو بچا ہی نہیں پا رہے، حالانکہ دنیا میں یہ کسی کے رب بنے ہوئے تھے، معاذ اللہ کسی کے لیے مشکل کشا بنے ہوئے تھے، اور آج ان کی اپنی بے بسی تو دیکھو۔ اس کے علاوہ شرمندگی کے لیے
انسان جب دنیا میں گرتا ہے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کہاں یہ کہ اس بیچارے کو منہ کے بل گرا دیا جائے۔ چوتھی وجہ، منہ ہر انسان کو عزیز ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم اپنے پورے جسم میں سے کسی کی بھی اتنی کیئر نہیں کرتے اس کو سجا بجا کر رکھنا سوائے چہرے کے۔ چہرے پر ہی مہنگی سے مہنگی کریمیں استعمال ہوتی ہیں، مہنگے سے مہنگا میک اپ اور ارد گرد کی ساری چیزیں۔ جسم پہ الرجی ہو جائے تو اٹس اوکے، اگر چہرے پہ ہو جائے تو بندہ کیا کچھ کرنے کو آ جاتا ہے۔ یعنی چہرہ انسان کو بڑا عزیز ہے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ وہ بہت سجا بجا کے رکھے۔ اس کے علاوہ جیسا انسان کا جرم ہے ویسی ہی اس کو سزا ملے گی۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے اور زیادہ ریلیٹیبل بھی ہے۔ اگر بالفرض انسان نے اپنا سر، اپنا چہرہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکایا ہے تو اس کے سر کو، اس کے چہرے کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کو اوندے منہ اس کنڈیشن میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ منہ چونکہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہے، نازک حصوں میں سے ہے، یہ سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر آپ گرم گرم چائے پیتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، ایک بھاپ سی پڑتی ہے۔ اگر آپ کوئی ٹھنڈی چیز لیتے ہیں، مشروب وغیرہ، تو بھی آپ کے چہرے پہ اثر ہوتا ہے۔ تو چہرے پہ زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چہرے کے بل گر جائے تو سنبھلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص ایسے ہی گرا، ٹھیک ہے، وہ اٹھ جائے گا۔ اگر کوئی چہرے کے بل گرے تو پھر اس کے لیے اٹھنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا آج جس منہ سے کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کل اسی کے بل تمہیں جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور ان آیات کو بالکل معمولی نہیں سمجھیں، بالکل بھی نہیں۔ ان کے بارے میں لازماً سوچیں، یہ انسان ہی ہیں ہم جیسے جن کا یہ حال ہوگا معاذ اللہ۔ تو آپ ذرا اپنی فکر کریں۔ اچھا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے قیامت کے دن انسانی شکل میں چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کی پہچان ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا اصحاب سبت کا واقعہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وہ بندر اور خنزیر بنائے گئے تھے لیکن ان کے چہرے سے پہچان ہوتی تھی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہوں گے چیونٹیوں کی شکل میں لیکن ان کی شکل پہچانی جائے گی۔ ہر طرف سے انہیں ذلت گھیر لے گی اور انہیں جہنم کی ایک قید گاہ کی طرف ہانکا جائے گا کہ جاؤ وہاں پہ دفع ہو جاؤ۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے 2451، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے اور ایک قسم کے لوگ اپنے چہروں کے بل اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ حدیث میں کیا ہے ساتھ اضافہ کہ ان کو گھسیٹا بھی جائے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ ایسی جگہ کی طرف جائے جہاں سے اس کو تکلیف ہو، تو پھر جب کوئی خوشی سے نہیں جائے گا تو پھر اس کو دھکے مار مار کے گھسیٹ کے اس طرف لے جایا جائے گا۔ اور آج ہم ان کو کتنے ریلیکس ہو کے سن رہے ہیں نا، میں پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگ کتنے اچھے سے بس مطمئن ہو کے سن رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کسی تیسرے چوتھے بندے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو پہنچائے اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اپنے اوپر کب آپ آیات کو لینا شروع کریں گے؟ اگر نہیں لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہے، عمل ہی نہیں بدلے گا آپ کا۔ اپنا عمل بدلیے، صحیح، اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کو پرسنلی لیں۔ انسان دنیا میں کوئی بھی اگر بالفرض بات کر رہے ہیں نا تو اس کو بہت پرسنل لیتا ہے، ہاں اس نے مجھے کہی ہوگی، چاہے 10-20 لوگ ہیں۔ انسانوں کی بات انسان اگر ہجوم میں بھی بولیں تو ہم پرسنلی لے لیتے ہیں، اللہ کی بات کو کیوں نہیں پرسنلی لیتے؟
اپنی ذات کے لیے کیوں نہیں لیتے؟ اپنی ذات پر کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہی وجہ آج ہم جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. امام قرطبی فرماتے ہیں اوندے منہ جہنم میں ڈالے جانا ذلت، رسوائی اور عذاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی ان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ تھوڑا سنبھل جاؤ. یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ ان کو اختیار کے ساتھ نہیں بلکہ جبرن اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ ان کے اعمال کی سزا اس طرح دی جائے گی کہ ان کو گرا کر پھینکا جائے گا جیسے مجرم کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے بنا اس کی کسی عزت کے کسی چیز کا خیال رکھے، بس اس کو گرا دیا جاتا ہے، اوندے منہ ڈال دیا جاتا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا آج اللہ کی بات مانتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں کہتی ہوں ہاں میں کیوں اللہ کی بات مانوں، مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر بس آپ تیار رہیں. اگر آپ لوگوں کی کہیں بات نہیں سن سکتے تو پھر آخرت میں اگلے پچھلے انسانوں کے سامنے، انبیاء کے سامنے آپ کو ذلیل کیا جائے گا، پھر آپ اس کے لیے تیار رہیں. دوسرا سوال، کیا مجھے آخرت کے دن اپنی عزت نفس کی فکر ہے؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ میں اس دن کی رسوائی سے بچوں، یا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس دن میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں؟ میرے لیے یہ بالکل نارمل بات ہے. آسان نہیں ہے یہ مراحل، آپ تھک جائیں گے. دنیا میں اگر آپ تھکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مر جائیں گے، کام ختم، دنیا کا تو قصہ ہی تمام. آخرت میں آپ تھک جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لیکن کبھی نہیں مریں گے. اللہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی کہ آپ اپنی تکلیف سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتے. اس کے بعد فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہی ڈالے جائیں گے، ان کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اگر دنیا میں بھائی اس کے پاس اتنا کوئی اختیار ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے تو پتہ نہیں آخرت میں بھی وہ خود کو کیسے بچا پائے گا. معاذ اللہ ایسا بالکل بھی نہیں. اپنا کانسیپٹ درست کیجئے. ابلیس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان بڑے سرکش لوگوں کا انجام بھی بتا رہے ہیں جو سب گناہگاروں، کافروں، مشرکوں کے سردار ہیں. اس آیت میں جنود سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو پھر پہلے سے صاف ظاہر ہے کہ خود بھی بیچارہ گمراہ ہے. یہاں سے کیا مراد ہے؟ لشکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کثیر جماعت ہے، اکا دکا لوگ نہیں ہیں. لیکن اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے قصور انہی کا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، رہنمائی دی ہے، صحیح غلط کی پہچان دی ہے، اس لیے ہم ان کو قصوروار نہیں کہہ سکتے. ان کا قصور نہیں ہوگا. اگر آپ آج غلطی کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا گناہ ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان لشکروں سے مراد کون ہے، کون کون سے لشکر ہیں جو انسان کو گمراہ کر رہے ہیں، انسان کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلا ہے انسانوں میں سے. جی ہاں، انسانوں میں سے بالفرض بعض علماء سو یعنی برے علماء معذاللہ جو لوگوں کو شرک پر ابھارتے ہیں، اللہ کی طرف لے جانے کی بجائے اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور بس اپنے گیت گاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے اپنی شان اور اپنے فضائل بتاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ
بعض رشتے بھی ایسے جنود میں شامل ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہیں. والدین ہو سکتے ہیں، بیٹی جب تک شادی نہیں ہوتی پردہ نہ کیجیے. شوہر بھی ہو سکتے ہیں، یہ غلط کام ہے لیکن کر لو، آؤ مووی دیکھنے چلتے ہیں، آؤ فلاں جگہ فنکشن ہے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کافی ہلا گلا ہے، اور آپ چلے گئے. یہ بھی ایسے جنود ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. اب ہماری نظر میں کیا ہے طالبات؟ ہم اصل میں صرف ابلیس کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ کہیں بالکل آپ کو اجازت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ لوگ نقصان دہ ہیں، ضرر پہنچانے والے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے چھپے طریقے سے، آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کوئی چھپا شیطان ہے معاذ اللہ، اور وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے. ابھی اپنا نقاب اتار دیجئے، چلو ابھی گانا سن لو، چلو ابھی یہ غلط کام کر لو، چلو ابھی یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دو، چلو ہاتھ ہی ہے نا، ہاتھ کا کیا ہے، ہم دونوں تو شادی شدہ ہیں. تو بھائی شادی شدہ ہے تو آپ اس چیز کو الگ رکھیں دنیا سے. ضروری ہے آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں اسٹیٹس لگا کے ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے؟ طالبات یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں. یہیں سے پھر آگے آپ کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں. ابھی نماز نہیں پڑھو، ابھی میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرو. ابھی آپ نماز نہیں پڑھیں، ابھی آپ کیا کریں؟ ابھی آپ میرے پاس بیٹھیں. ابھی آپ قرآن مجید نہ پڑھیں. قرآن مجید تو ہم نے معاذ اللہ کسی خاتے میں رکھا ہی نہیں، ہم تو اس کو نفلی لیتے ہیں. آپ کلاسز کا حال دیکھ لیں، کلاسز میں کیوں اسٹوڈنٹس کا یہ حال ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو نفل لے رہے ہوتے ہیں. شوہر بلائے تو فرض ہے، اور قرآن مجید پڑھنا ہے تو نفل ہے، نہ بھی پڑھو تو خیر ہے. بھائی اللہ کے بندو اپنے شوہروں کو سمجھاؤ، فرض ہے یہ چیز، اور تم پہ بھی پڑھنا فرض ہے، اور تم یہ ہو کہ مجھے روکتے جا رہے ہو. بجائے اس کے ہم ان کو اس طرف لائیں، ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں. شودوں والے کام، جیسے پتہ نہیں اگر ایک شوہر نہ ہوا، یا وہ رشتے جن کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اگر وہ نہ ہوئے تو پتہ نہیں ہم مر جائیں گے. حالانکہ ان سے پہلے ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے گئے ہوتے ہیں، اچھا خاصا ہم اپنی زندگی کا رزق کھا چکے ہوتے ہیں 20-25 سال، پھر وہاں جا کے مرنے کو آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے جنود، یہ سارے لشکر جو تمہیں اللہ کے کاموں سے روکتے ہیں، ان کا بھی یہی انجام ہوگا اگر انہوں نے توبہ نہ کی. کیونکہ جب اللہ کا ٹائم ہے تب نہ میں کسی کی بیوی ہوں، نہ میں کسی کی بیٹی ہوں، نہ میں کسی کی ماں ہوں. تب میں کیا ہوں؟ میں اپنے رب کی بندی ہوں. سب سے پہلا مجھ پہ پھر حق کیا بنتا ہے کہ میں جا کے اپنے اللہ کا حق دوں. جس وقت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ٹائم ہے، اس وقت آپ کو صرف ایک ہی رشتہ نبھانا ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں. اس کے علاوہ آپ کو سارے رشتے بلا دینے ہیں اس وقت. کون میرا کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا. اس کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہیلپ کروا رہے ہوتے، حتیٰ کہ جارو، حتیٰ کہ باقی چیزیں وغیرہ. اذان ہوتی، ایسے لگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، جیسے اجنبی ہو گئے، جیسے پتہ نہیں ہم کوئی اور لوگ ہیں. کیوں؟ لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھو. جب اللہ کا وقت ہے تو صرف تم اللہ کے بندے ہو، اس وقت تم اور کچھ نہیں. صاف صاف کہہ دو بھائی ابھی آپ لوگوں کا ٹائم نہیں ہے، ابھی آپ لوگ مجھے میرے رب کا حق ادا کرنے دیں. یہ وہ جنود ہیں جن پر ہم دھیان نہیں دیتے. ذرا ان کو دھیان سے اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کو زندگی میں یاد رہے. اس کے بعد ہے ابلیس. یہ تو اس کا تو سب کوئی پتہ ہے تقریباً، بدنام زمانہ ہے، اس کو کون نہیں جانتا. صحیح، یہ لیڈر ہے سب کا، یہ بٹکاتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن طالبات کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ابلیس نے آ کے آپ کے ہاتھ باندھے ہوں اور آپ کو کہا ہو نماز پڑھنے نہیں جانا. کبھی اس نے آپ کو باندھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں شیطان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، شیطان کی وجہ سے میں نے شرک کیا، مجھے بتائیں کیا شیطان آپ کو گھسیٹ کے لے کے گیا تھا کہ آؤ آ کے اس قبر کو سجدہ کرو؟ نہیں نا، اس نے تو صرف وسوسہ ڈالا. اس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ صرف وسوسے ڈالے گا.
اس سے زیادہ اللہ نے اسے کوئی اختیار نہیں دیا. اور اگر آپ میں سے کسی کو وہ نماز کے ٹائم آ کے باندھ دیتا رسیوں سے تو آپ اللہ کے ہاں یوزر پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اس نے نہیں پڑھنے دی. ہاتھ پاؤں تمہارے کھلے تھے, کھانے کے لیے تم بھاگ گئے, اور اللہ کا حکم اور اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے, فرض ادا کرنے کے لیے تمہاری ٹانگیں جام ہو گئی. صحیح, تو غلطی تمہارے اندر ہے بیٹا, ابلیس کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر جو غلطی ہے وہ ہے. زیادہ خطا کار تم خود ہو. واللہ اس کی کیا مجال, اس کی اتنی اوقات ہے, اس کی اتنی جرت ہے کہ آ کے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے اس کو نارمل اختیار دیا ہے. اللہ نے اس کو ہم پر مسلط نہیں کیا. طالبات, آج تک کسی عورت نے اگر پردہ کیا ہو تو کیا ابلیس نے آ کے اس کا نقاب اتارا؟ قطعاً نہیں. کون اتارتا ہے؟ ہم خود. ہماری محبتیں اترواتی ہیں ہمارے پردے, ہمارے رشتے, ہمارے تعلقات, ہمارے شوہر حضرات. ابلیس نہیں آ کے کہتا کہ نقاب اتار دو. اس کے علاوہ جنات بھی انسانوں پر کوئی مسلط نہیں کیے گئے, نہ ہی کوئی بہت زیادہ اختیار رکھتے ہیں, نہ ہی کوئی بہت زیادہ جبر کر سکتے ہیں. اگر آپ اللہ کے نافرمان خود ہی ہیں تو آپ کو کسی جن کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی جن بنے بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے. ہم بعض اوقات ہمارے یہاں کیا مشہور ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے ہاں یہ چیزیں مشہور ہیں بھائی کہ معاذ اللہ فلاں ایسے کر دے گا, فلاں کو یہ ہوا تھا, فلاں کو وہ ہوا تھا. اللہ کے بندو, جنوں انس دونوں کا حساب ہوگا. دونوں مخلوقات سے جہنم کو بھی بڑھا جائے گا, جنت کو بھی بڑھا جائے گا. تو پھر ان کا کیا کنٹرول رہا؟ وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. یہ تم ہو کہ جو ان سے اتنا زیادہ ڈرتے ہو جیسے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یہ بھی صرف وسوسے ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو یہ تمہارے دوست ہیں, پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. صحیح, پھر تو تم لوگ آپس میں رشتہ دار لگے بھائی, پھر کیا دوریاں, پھر تو وہ قریب آئیں گے تمہارے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے نافرمانی کرتے ہیں, تم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تو نافرمان بھائی بھائی, جیسے فرما بردار اور فرما بردار بھائی بھائی. اگر مومن بھائی ہیں تو پھر کافر بھی بھائی ہیں, وہ چاہے پھر کوئی بھی ہو. صحیح. اب بہرحال اس کے بعد ابلیس کا انجام بتانا چاہوں گی میں آپ لوگوں کو, اس وجہ سے کیونکہ اگلا حصہ جو میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے جیسے اس کے اعمال ہیں, جس سے اس کو محبت ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ ابلیس کا کیا انجام ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابلیس کو قیامت کے دن جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی ہوں گی. وہ جہنم کی طرف چیختا چلاتا ہوا لے جایا جائے گا, کہتا ہوگا, اے رب, مجھے قیامت تک مہلت دی تھی نا, کیوں پکڑ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, یہی وہ دن ہے جو قیامت کا دن ہے. پھر اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا. اور آج آپ اگر اس کو راضی کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کو جگہ نہیں ملے گی, پھر آپ کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا. بعض سلف کی روایات میں آتا ہے, سب سے پہلا جو شخص یا جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ابلیس ہوگا, اور وہ سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے, ابلیس ممبر پر چڑھے گا اور اپنے ماننے والوں سے کہے گا, ممبر یہ نہیں کہ بہت کوئی قابل عزت جگہ, یعنی وہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کرے گا, تم لوگ میری پیروی کرتے رہے مگر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. تم نے میرے وسوسے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا, جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا.
اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ اور میں خود بھی اسی انجام کو جا رہا ہوں. دیکھو میرا خود کا بھی یہی حال ہے. روایات میں آتا ہے جب تمام جن و انس مر جائیں گے صرف ابلیس باقی ہوگا، یعنی عام مخلوقات میں سے. اللہ تعالی ملک الموت کو حکم دے گا اب ابلیس کی روح قبض کر لو. چنانچہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور وہ چیخے گا، ہائے ہلاکت، میں نے تو مہلت مانگی تھی، میں نے تو مہلت مانگی تھی. پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہی تو ہے وہ دن جس دن تک تمہیں مہلت دی گئی تھی. اور اس کے بعد وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اس انجام کو بھگت رہا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم بخیر وعافیت. دیکھیں سنیں، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. اگر آج ہم ابلیس کی بات مانیں گے تو ہمیں اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا. اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں ابلیس کے ساتھ رہ لوں گی؟ کیا میں رہ لوں گی؟ میں نہیں رہ سکتی. چھوٹا موٹا اللہ کا نافرمان ہو تو اس کے ساتھ رہنا دل کو وحشت دلاتا ہے. کہاں یہ کہ سب سے بڑا سرکش شخص اور اتنے بڑے انجام میں اس کے ساتھ رہنا، کبھی بھی نہیں. بہرحال ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں تھوڑا سا صرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ آپ لوگ ایسی چیزوں سے بچیں. اگر آج آپ گانے سنتے ہیں، اگر آج آپ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ایلومیناتی، تو پھر کیا انجام ہوگا؟ ان کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا بہت اثر پڑے گا آپ پہ. وہ اپنا نفس شیطان کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے پیسہ، شہرت، عزت، رتبہ، فین فالوئنگ، یہ سارا کچھ چاہتے ہیں، حسن اور ارد گرد کی چیزیں. اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے پاکستانی ڈرامے بنانے والے، پاکستانی گانے گانے والے، باہر دنیا کو چھوڑیں آپ، ان میں تو ہے یہ چیزیں، غرب میں تو ہے ہی شیطان کے پجاری. لیکن یہ جو پاکستانی عوام ہے، مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اپنا بیچا ہوا ہے شیطانوں کو. یہی وجہ کہ راتوں رات اوپر چڑھ جاتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. میرا یہ مشورہ ہے بہت مخلصانہ کہ آپ ان سے بچیں، کیونکہ طالبات ان کے گانوں میں، ان کے ڈراموں میں، ان کی باتوں میں وہ اثر نظر آتا ہے. وہ اثر نظر آتا ہے. ایسے تو نہیں کہ آپ ایک نارمل سا گانا سن رہے ہو، آپ کے جذبات آسمان کو چھونے لگ گئے ہیں. آپ کو وہ بندہ بھی یاد آ رہا ہے جو کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آیا. آپ کو وہ دکھ بھی یاد آ رہے ہیں جن سے آپ نکل چکے تھے. دوبارہ کیا لینے گئے اس دکھ میں؟ اس گانے نے بھیجا آپ کو وہاں پہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے. جنود وہی تو ہیں جن کو اختیار ملا، جاؤ جا کے بھٹکانا چاہتے ہو تو وسوسے ڈالو. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب ہے اور بندہ مر بھی سکتا ہے. لوگ پیتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ اور اس کو لطف دے کے، اس کو مزہ دے کے مارتی ہیں. وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک لت لگ جاتی ہے ان کی، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں سے پوچھیں، اگر بھیا آپ کو پتا چلے اچھا یہ زہر ہے، اس سے آپ مر جائیں گے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آرام آرام سے مارے گا، آہستہ آہستہ مارے گا، آہستہ آہستہ ختم کرے گا. یہ شیطان کی باتیں ماننا، گانے سننا، شیطان کے پجاریوں کو دیکھنا، حتیٰ کہ وہ ویسے سائن بنا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس دیکھنے کو صرف وہی غیرت لیس لوگ رہ گئے جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا.
اللہ اگر آپ میں سے کوئی اتنا ویلا تو مجھے بتاؤ، میں آپ کو کام دوں، بہت کام ہے کرنے کے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ جو ادھر ادھر جا کے ایویں دیکھ رہے ہیں ان سب کو، یہ میں نے صرف ابھی مسلمانوں کی بات کی ہے، ان کے علاوہ باقی ارد گرد کوریا ہے، یہ جو غرب کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں بھی سارا یہی تماشا ہے، شیطان کے پجاری ہیں، باقاعدہ وہ اپنے گانوں میں سائنس بھی دیتے ہیں، ان کے بیچ بیچ میں شروع میں ڈریسنگ بھی ویسی کرتے ہیں، ہم اندھے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہم صرف سننے پہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہیں، لیکن انسان کو اس میں درد نہیں ہوتا، اس کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس تھوڑے سے لطف کو چھوڑ دیں اور اپنی اصلاح کریں، تاکہ آپ اللہ تعالی کے ہاں بچ سکیں۔ ایسے نہ ہو کہ یہ آپ کا سارا ایمان سارا کچھ ختم کر دے، صحیح؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ بعض اوقات ہم بڑے بڑے جنود سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے جنود ہیں جو بڑے ہیں لیکن ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے بعض اوقات، اس کو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو میں نے گانوں کی بات کی ہے نا، گانے نہ سنیں، طالبات اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کو لگے گا میں سچ بول رہی ہوں، صحیح؟ ورنہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائیں، یہ پاگل نہیں ہوتے، آپ کو کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد قالوا وهم فيها يختصمون، آپس میں جگڑتے ہوئے کہیں گے۔ اچھا اب یہ کیا بات ہے، جگڑیں گے آپس میں ابلیس، ارد گرد کے تمام لشکر وغیرہ، جن لوگوں نے مل کر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہوں گے ان میں سے اکثر جگڑتے ہیں۔ اگر وہ قرآن والے ہیں جو مل کے اللہ کی نافرمانی کریں تو وہ اس دنیا میں بھی جگڑیں گے، دنیا میں بھی ان کے بیچ میں پھوٹ اور فساد مچ جائے گا، چاہے وہ سٹارٹنگ میں کتنا ہی بولیں کہ آپ میں میری جان ہے اور پھر وہ بولے آپ میں میری جان ہے، صحیح؟ وہ یہی سسٹم ہے نا کہ شروع میں کہہ دو کہ اگر تم نہیں تو میں بھی نہیں، پھر بعد میں بندہ اس حال میں پہنچ ہی جاتا ہے کہ یا آج تم نہیں یا میں نہیں، یہ تم نہیں تو میں بھی نہیں، یہ بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے، صحیح؟ کہ پہلے آپ کسی کے لیے جان دے رہے ہیں پھر آپ اس کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ اگر بیچ میں اللہ کی نافرمانی آ جائے تو یہ چیزیں ختم ہوتے دیر نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر کافر ہیں تو ان کا معاملہ آخرت میں ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ذلیل کیسے؟ وہ کبھی اتفاق سے نہیں رہ سکتے، ان میں ہمیشہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے۔ وہ بندہ آپ کو کہیں بھی بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ جو بندہ نماز کے وقت پہ نہیں اٹھ رہا اور وہ 10-20 یا 3-4 بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے نماز کے ٹائم پہ کچھ اور کر رہا ہے، اس نے اللہ کے حکم کی اس کو کوئی ویلیو نہیں دی، تو وہ آپ کو بھی نہیں دے گا، وہ آپ کو بھی 50 بندوں میں بیٹھ کے ذلیل کر دے گا، یہ مراد ہے۔ اور یہ لوگ قیامت کے دن بھی آپس میں جھگڑا کریں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعتی لوگ گناہگاروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ گناہگار توبہ کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، جبکہ بدعتی یعنی جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی اور شیطان کی باتوں پر عمل کیا، شیطان ہی ون سونے مشورے دیتا ہے نا کہ اب یہ نکال لو دین میں، اچھا بھی اس چیز کی کمی ہے، معاذ اللہ، تو پھر اس کی بات مانتے ہیں، ایسے لوگ فرقہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں جگڑتے ہی رہتے ہیں۔ اپنے لیے سوال لکھیے، اگر آج آپ اللہ کے نافرمان کو اپنا سمجھتے ہیں تو کیا مجھے ہوش میں نہیں آنا چاہیے کہ میں سدھر جاؤں؟ اگر وہ آخرت میں میری مدد نہیں کرے گا تو دنیا میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ دنیا تو گزر ہی جائے گی، مجھے تو اصل میں آخرت میں ضرورت ہے۔ جب آخرت میں اللہ کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آئے گا تو پھر میں کیا کروں اس کا؟ دوسرا،
جو اللہ کے معاملے میں جگر سکتا ہے وہ ہم سے جگرنے میں کیوں شرمائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جو رب العالمین کے سامنے آواز اٹھا سکتا ہے معاذ اللہ، اس کی نظر میں ہم کیا چیز ہیں؟ صحیح؟ لہٰذا اپنا جائزہ لیجئے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کس چیز میں۔ اس سے پہلے آپ آخرت میں جا کے جھگڑیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کریں مزید، اس سے بہتر ہے آپ دنیا میں ایک دوسرے کو تھوڑا بہت دل توڑ کے پیچھے کر دیں کہ جاؤ بھائی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو بس میرے سے الگ ہو جاؤ۔ آگے وہ مزید کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، واضح غلطی پر تھے، ہم تو گمراہی میں تھے، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اب وہ اعتراف کریں گے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نافرمان تھے۔ قیامت کے دن ہر گناہ گار، ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا اعتراف کر لے گا۔ اس آیت سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں طالبات، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات سن کر گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں ہاں ہم غلط تھے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کچھ دنیا میں تکالیف وغیرہ سہ لیتے ہیں، جب ان کے اوپر وہ آزمائش و مشکل آتی ہے تو وہ کیا اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وہ اعتراف کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ کچھ لوگ موت کے وقت گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، ایسے لوگ ناقابل قبول ہیں ان کی توبہ، کیونکہ موت کے وقت تو سب کو پتہ چل جائے گا ہم کیا کارنامے کر کے آئے ہیں۔ چوتھا بھی ناقابل قبول ہے، وہ کون ہے؟ جو جہنم کو دیکھ کر اعتراف کرے گا۔ بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم بخیر وعافیت، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے کبھی بھی جنہوں نے جہنم کو دیکھ کر گناہوں کا اعتراف کیا۔ کچھ لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا، کہتے رہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہماری غلطی نہیں، ہماری غلطی نہیں۔ تو کچھ لوگ واقعی میں جب جہنم کا دیدار کریں گے تو پھر ہی وہ مانیں گے ہم غلط تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کو کیا لگتا ہے ہم جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہم تو جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہماری ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں جب کوئی غلطی کر کے نہ مان رہا ہو، کیونکہ اس کو غلطی ماننے کے لیے جہنم کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی اس نے دیکھی نہیں تو وہ کیسے مانے گا؟ جب دیکھ لے گا تو مان جائے گا۔ اب آپ اپنے لیے یہ سوال لکھیے، میں کس کو دیکھ کر اعتراف کروں گی اپنی غلطی کا اور اپنی اصلاح کروں گی؟ کس چیز کا انتظار ہے مجھے؟ کیا میں روزانہ قرآن پڑھتی ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لیتی ہوں؟ کیا جب مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہوں؟ کیا نعوذ باللہ میں موت کے وقت اعتراف کروں گی ہاں میں غلط کر رہی تھی، میں بے پردگی کے ساتھ رہتی تھی، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں کبھی پڑھا، میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، میں دوسروں کی غیبتیں کرتی رہی، میں نے پورے سسرال میں آ کر طوفان مچا دیا، جنگیں چھڑوا دی میں نے لوگوں کے بیچ میں، کیا کیا میں نے؟ کیا مجھے ان سب کا اعتراف موت کے وقت کرنا ہے یا جہنم کو دیکھ کر معاذ اللہ؟ فیصلہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر وہ لوگ مان لیں گے، غلطی کرنے والا غلطی مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم اسی لیے بنائی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں مان لیں گے، بعض تکالیف سہ کے مان لیں گے، بعض موت کے وقت، اور بعض کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے کیونکہ وہ جہنم کو دیکھ کر ہی مانیں گے ہم غلطی پر ہیں۔ ماننے گا ہر شخص، اللہ منوائے گا سب سے، مان لو کہ تم غلط تھے، لیکن مراحل مختلف ہیں، کوئی کچھ دیکھ کر مانے گا، کوئی کچھ دیکھ کر مانے گا۔ آپ ذرا اپنا جائزہ لے لیجئے۔ اور مزید کیا کہیں گے؟ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ دنیا میں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور قبر پر بنا ہوا خوشنما جو سارا گنبد نما ہے مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا تھا، لیکن قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔ کھلی گمراہی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شرک کا کرنا۔ اور شرک صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکا لیں سجدے کے لیے، شرک بہت زیادہ
وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. جب ہم تمہیں اللہ کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، دنیا میں نہ مانو مگر آخرت میں ضرور مانو گے. دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ تو وسیلہ ہیں، اجی کرتا تو سارا کچھ اللہ ہی ہے، لیکن یہ بیچ میں جا کے ذرا سفارش ڈالتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے، سفارشی ہوتا تو مرتے ہی کیوں؟ اور اگر مر گیا تو سفارش ہی کیوں؟ عقل کے اندو عقل لے کے آؤ. بہرحال اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کسی کو ڈائریکٹ رب مان لینا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کو گاڈ کہنا معاذ اللہ، چاہے کوئی اور ہے، کوئی دوسرا تیسرا شخص، آپ اس کو رب مان لیں. یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کا شرک ہے، سیدھا جہنم میں جا کے آپ کو رکوائے گا. دوسرا، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی شخص ہر جگہ پر موجود ہے، ہر بات کو جانتا ہے، یا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں چاہوں گی کہ میں اس کو کھول کھول کے بیان کروں خیر سے. اللہ تعالیٰ اس بات میں اثر رکھ دے خیر سے کہ لوگ شرک چھوڑ دیں اور توحید کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس پیر کی ہم نے بیعت کی ہے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے معاذ اللہ، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چاہے وہ کوئی اور شخص ہے، وہ کسی بھی جگہ پر آ سکتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ میری بات سن رہا ہوتا ہے. جیسے ایک مشہور کہانی بتائی جاتی ہے، کہانی شریف اس کا کیا ٹائٹل ہے واللہ عالم، لیکن اس میں وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک مریدنی چھت سے گرنے لگی، صحیح، اور ہمارے پیر صاحب پہنچے اور ان کو پکڑ لیا. یہ کیا ہے؟ انتہائی افسوس ہے اللہ کے بندو. یعنی وہ وہاں سے اڑ کے فوراً سے اس جگہ پہ چلا گیا. اس میں تینوں مفہوم آگے شرک کے. اس نے یہ بھی اقرار کر لیا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے منٹوں میں جا سکتے. دوسرا، وہ عالم الغیب ہے، اس کو کیسے پتا چلا وہ گر رہی تھی. تیسرا، وہ سنتا ہے کہ جی وہ مریدنی نے نام لیا تھا پیر صاحب کا تو وہ آ گئے. طالبات یہ بالکل مزاحیہ باتیں نہیں، ایسا سچ میں ہوتا ہے اور ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جیسے عقائد رکھتے ہیں. اب یہ بھی ہو گیا اللہ کے برابر ٹھہرانا معاذ اللہ. تیسرا، کسی انسان یا ولی کے آگے سجدہ کرنا، منت ماننا یا دعا کرنا. کسی کے سامنے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے سوائے اللہ کے. کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں کہتی ہوں توڑ دو ایسے ہاتھوں کو. ایسے ہاتھ تمہارے ٹوٹے کیوں نہیں اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے سامنے اٹھیں. واللہ تم نے ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا خود سے؟ تمہارا وجود اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے. صحیح؟ تو تینوں چیزیں ہوگی. ایک یہ کہ کسی کو ڈائریکٹ معاذ اللہ رب ماننا. دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کسی کام صفات وغیرہ میں شریک ہے. تیسرا یہ عبادت میں شرک سمجھنا معاذ اللہ. چوتھا وہ ہے جس میں سے شاید ہم میں سے کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں ہے، کم از کم کسی نہ کسی حد تک تو وہ اس نظام باطل کا حصہ ہے. یہ ہے قانون سازی یا حلال و حرام میں برابر سمجھنا. ایک یہودی عالم نے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنایا، ہم نے تو نہیں رب بنایا. بھائی ڈائریکٹ کون کہتا ہے کہ تم میرے رب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا تم ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے جو وہ حلال کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہاں. فرمایا ان چیزوں کو حرام سمجھتے تھے جن کو وہ حرام کہتے؟ فرمایا ہاں. کہا یہی تو ہے رب بنانا. اللہ کی شریعت کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے قوانین کو برتری دینا یا برابر کا سمجھنا معاذ اللہ. اجی اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا معاذ اللہ، تو اب عورتیں خود میرا جسم میری مرضی کرتی پھریں، عورتوں کے لیے لباس اپنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عورتوں پر سے مردوں کو جو قوام بنے پھرے ان کو ہٹا دو. عورتیں جائیں سوشل میڈیا پہ ناچیں گائیں اور استغفر اللہ کیا کچھ کریں، جسم فروشی کریں اور پھر اس سے پیسے کمائیں. اور یہ کیا ہے جی؟ ان کا اچھا نام ہے. یہ کام اگر کوئی کسی طوائفوں کی جگہ پہ کرے تو وہ طوائف کہلاتی ہے. معذرت کے ساتھ میں بہت صاف الفاظ میں بات کرنے لگی ہوں. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ کوٹھا کہتے ہیں.
یہ نام لینا بھی ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر کوئی عورت گھر میں ناچ رہی ہے اور اپنا جسم دکھا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کوئی بہت بڑی ہستی ہے ماشاء اللہ، ماڈل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. عجیب قوانین ہے تمہارے. یہی تو ہے رب بنانا، اور کیا ہے؟ اور اس میں کچھ چھوڑ نہیں آتا طالبات. اچھا اب اس آیت کو نا ضرور بیٹھ کے دیکھیے گا. میں کس کو اللہ کے برابر سمجھتی ہوں؟ آپ جس کی خاطر اتنی کوشش کر رہے ہیں جتنی آپ کو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تو آپ اس کو بھی مطلب برابر سمجھتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں لوگ آپ کے رب نہیں ہیں، لوگوں نے آپ کو بنایا نہیں ہے، ان کو آپ سے کوئی اتنا فرق پڑتا نہیں ہے. جو آپ ان کے لیے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اور ان کے الگ ہونے پر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں. صحیح، یہ چیزیں آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، یہ جائز ہی نہیں ہے. دوسرا، آپ کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ مجھے جانتا ہے، یہ میرے دل کی ساری باتیں جانتا ہے. کبھی بھی نہیں طالبات. اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی بھی ہمیں نہ جانتا ہے اور نہ ہی جان سکتا ہے، اور نہ ہی طالبات ہمیں کوئی ایسا ویسا دعویٰ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کرنی. اگر آپ نے کبھی زندگی میں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں. آپ کا رب آپ کو سنتا ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، واللہ تمہیں کسی قبر کی ڈیری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اتنی بات سمجھ لو نا منا. جو مر گیا وہ تمہیں کیا دے گا؟ بیچارہ اتنا قابل ہوتا تو خود کو بچا لیتا. یہ جو تم نے اس کے اوپر اینٹیں اور پتھر سجا سجا کے اس کو گھر بنا کے دیا ہے، وہ تو اپنی قبر بھی خود پکی نہیں کر سکا، وہ بھی تم نے چول ماری ہے. اس کے پاس تو نہیں اختیار تھا. اور اس کے بعد نظام باطل، اس کے اوپر میں چاہوں گی آپ سب بہت زیادہ غور و فکر کریں، بہت زیادہ. بالفرض آپ کی اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں. اس ٹائم نماز ہے، اسکول والوں نے رول بنا دیا اس ٹائم کلاس ہے. آپ نماز کو پیچھے کر کے کلاس لینے جائیں گے؟ یعنی آپ نے ان سے زیادہ ویلیو انسانوں کے رولز کو دی. آپ اتنے اپنے عقائد میں، ایمان میں پختہ ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوگ اپنے اصول بدل لیں. آپ کیوں اللہ کے اصول بدلتے ہیں لوگوں کی وجہ سے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. کیوں آپ اللہ کے بنائے اصولوں کو چینج کریں گے؟ اللہ کے بندو اپنے اصولوں میں اتنے مضبوط بنو کہ لوگوں کو تمہاری وجہ سے اپنے اصول چینج کرنے پڑے. بھائی میں نہیں کسی اور ٹائم نماز پڑھتی، میرا روزانہ کا کام ہے. میں 5 سال ایسے ہی ہوں. 5 سال تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نماز نہ پڑھوں صحیح ٹائم پہ. کیوں بھائی؟ انہوں نے اصول بنایا کو ایجوکیشن کا سسٹم، ٹھیک ہے آپ رکھیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں کوئی لڑکا آ کے میرے پاس بیٹھ جائے، کیوں؟ اللہ نے بھی تو اصول بنائے ہیں نا. اللہ کے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ گانا لگے آپ بولنے کے بند کرو، نہیں تو میں جا رہی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ مجھے دے دے گا کہیں سے سواری. لوگ خود بخود بند کرنے پہ مجبور ہوں گے. یہ ہم ہیں جو بڑے بیچارے بن جاتے ہیں اور ان کی ساری باتیں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، اور مجھے اس وقت کسی خاندان کی یا کسی ایرے غیرے کی، چاہے میرا شوہر بھی ہے، مجھے اس کے اصولوں کی اور قوانین کی قطعاً ضرورت نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مجھے اصول دیے ہیں اس میں میں اللہ کے اصولوں کو دیکھوں گی، کسی اور کے اصول دیکھوں گی بھی نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی انسان میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کرتا ہے، کچھ شرائط وغیرہ، ٹھیک ہے میں اس کو رسپیکٹ دوں گی. لیکن جہاں پر اللہ نے آلریڈی میرے لیے اصول بنائے ہیں، میں کسی اور کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آئے اور آ کے میرے لیے اصول سیٹ کرے. ایسی جگہوں کو بھی دفع کریں، ایسے لوگوں کو بھی اپنی زندگیوں سے دفع کریں جو اللہ کے اصول کے ہوتے ہوئے آپ کو آ کے اپنے اصول تھوپنے کی آپ پہ کوشش کرتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ نے اجازت دی کیوں. آج آپ دیکھیں ہماری جو ساری قانون سازی ہے، آج ہماری حکومت نے کہا کو ایجوکیشن سسٹم، اور اس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی گودوں میں سر رکھنا جائز ہے. ہم نے کہا ہاں جائز ہے، ہمیں بالکل شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. میری اور آپ کی بہن بیٹیاں ہیں نا جو وہاں جاتی ہیں، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں پوچھا جا کے کیا کرتی ہو. اس کے علاوہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، یہ تو چلیں پھر وہ کوئی اور سسٹم ہے نا. آپ پردے کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ نمازوں کے معاملے میں دیکھ لیں،
آپ قرآن مجید پڑھنے کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ دین کے معاملے میں دیکھ لیں، اللہ نے ہمارے لیے دین کیا پسند کیا؟ اسلام. لیکن ہمیں وہ پسند ہے جو ہمارے بڑے بزرگ اور عالم نے اور امام نے ہمیں دیا ٹائٹل، حنفی، بریلوی، سنی، وابی، دیوبندی، شیعہ، ہمیں تو وہ پسند ہے. اللہ نے تو تمہیں کچھ نہیں ایسا کہا، تو پھر کیوں؟ اگر آپ میں سے کوئی اس وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، اپنے شوہر کے حق میں کبھی اس نے خیانت نہیں کی، اس کا حق اچھے سے ادا کرتا ہے، اولاد اور ارد گرد سب کے حقوق اچھے سے دے رہے ہیں، لیکن اس نے صرف ایک معاملے میں کمی کی، کیا؟ لوگوں کے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر یا معاذ اللہ اسے اوپر لے کے گیا، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ پھنس جائے گا آخرت میں. آپ بتائیں بھائی، ٹھیک ہے زیادہ میرڈ لائف میں ہوتے ہیں نا اس طرح کے معاملات، یہاں کبھی کبھی والدین کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیں دیکھیں اس معاملے میں اللہ نے مجھے آلریڈی اصول دیے ہیں، ٹھیک ہے آپ میرے شوہر ہیں، آپ شوہر بنے، رب بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کو زیادہ شوق ہو رب بننے کا تو ایسے شخص کو بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص آپ کی آخرت کھا رہا ہے. اس دنیا میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں، اور نہ ہی میں کبھی دوں گی کہ وہ میرا رب بننے کی کوشش کرے. جو رب بننے کی کوشش کر رہے اس کو پھر اس کی اوقات یاد دلاؤ کہ تم کیا ہو، نکلتے ہو یہاں سے. اپنے استادہ کا احترام کریں، اپنے ٹیچرز کا، اپنے فیلوز کا، اپنے والدین کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے زوج کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بڑے بزرگوں کا. لیکن جہاں پہ اللہ کی بات آئے صرف تب تمہیں کیا بننا ہے؟ اللہ کا بندہ. اس معاملے میں جب اللہ کا حکم آ جائے پھر نہ تم کسی کی بیٹی ہو، نہ تم کسی کی بیوی ہو، نہ تم کسی کی کچھ لگتی ہو، پھر تم سب سے بری ذمہ بیزار ہو جاؤ میں ابھی صرف اپنے رب کی بندی ہوں اور مجھے وہی بننا ہے. اور کہاں کہاں ہم کرتے ہیں، انسانوں کے بنائے اصولوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے اصولوں کو پیچھے کرتے ہیں معاذ اللہ. نماز کا اول وقت کیا ہے؟ لیکن ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب وہ بالکل اینڈ پہ اذانیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے دی اذان. بھائی آپ نے اللہ کے اصول کو پیچھے چھوڑا اور مسجد کے بنائے امام کے اصول کو زیادہ ویلیو دی، اسی لیے تم اثر لیٹ کر کے پڑھتے ہو. آپ اثر لیٹ پڑھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اجازت ہے، لیکن آپ اس لیے پڑھیں کہ یہی فرض ہے کیونکہ ہمارے عالم نے کہا، تو پھر تو آپ جھوٹے ہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی اور وقت بتایا، اول وقت. آپ تو سب سے اینڈ پہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ نے اللہ کے بنائے اصول اور قانون میں کسی اور کو ترجیح دی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہود و نصارہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، بت کی پوجا نہیں کی انہوں نے کبھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اپنے علماء کی باتوں کو جو حلال ہوتی کہتے حلال ہے حلال مانتے، جو کہتے حرام ہے حرام مانتے. وہ الگ بات ہے آج کل ہم نے علماء کو صرف مسجد میں رکھا ہوا ہے، بھائی آپ جا کے دین پیش کریں، دین کو ظاہر کریں کہ دین کیا چیز ہے، کیسے داڑھی رکھنی ہے، کیسے جماعت کروانی ہے، آپ کی شلوار کہاں ہونے چاہیے، ٹخنے سے اوپر یا ٹخنے سے نیچے. بس وہ تو دین کو ظاہر کر رہے ہیں. باقی یہ جو دین چلانے والے ہیں، نظام چلانے والے ہیں، وہ تو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے صدر وزیر مشیر ہیں. جن لوگوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا وہ لوگ ملک چلا رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تبھی تو اس میں ہمیں اسلام دیکھنے کو نہیں ملتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اور آپ اپنے گھر میں ہی صرف یا اپنی ذات میں صرف اللہ کا نظام قائم کر سکتے ہیں تو آپ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خلیفہ میں شامل کرے گا، وہ خلیفہ جو زمین میں رہ کر اللہ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے. اپنی ذات میں کرو، اور زیادہ وسعت ہے اپنے ارد گرد کرو، اپنے گھر میں کرو، اور زیادہ وسعت ہے اپنے ادارے میں کرو، اور زیادہ وسعت ہے اپنے ملک میں کرو، اور جہاں جہاں تمہاری وسعت بڑھتی جائے کرتے جاؤ. مجھے امید ہے کہ آپ اس آیت کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے اور واقعی میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بنائے قانون کے آگے کسی اور کی نہ دیکھیں اور سب کے قوانین کو چولہے میں ڈال کے جلا دیں، بس خلاص ختم. اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں اتنا ایمان دے کہ ہم یہ کر سکیں. جیسی شادی اللہ نے کہا ہے کرو، میں ویسی کروں گی.
اگر آپ کو کسی اور طریقے سے کروانی ہے تو آپ جائیں، پر یہ ذمہ ہوں میں آپ سے، جا کے آپ کسی اور کی کر لیں، میں نہیں کرواتی۔ اگر آپ اللہ کے بنائے قوانین کے مطابق میری زندگی کے معاملات نہیں کریں گے تو میں آپ کو اپنا ولی نہیں مانتی۔ آپ جائیں، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ تبھی میرے ولی ہیں جب آپ اللہ کے بھی ولی ہوں، جب آپ اللہ کے قوانین کو ترجیح دیں، اور اگر آپ کی نظر میں اللہ کا قانون کچھ نہیں معاذ اللہ تو میری نظر میں آپ بھی کچھ نہیں۔ صحیح؟ اتنے کہنے کی جرت پیدا کریں تاکہ لوگ اس چیز کو بدل سکیں، ورنہ لوگ تو ایسے ہی کریں گے۔ اگر آپ نے کمپرومائز کرنا سیکھ لیا دین پر تو پھر کیا ہوگا؟ دین بچے گا ہی نہیں معاذ اللہ۔ دین پر نو کمپرومائز، اللہ کے حکم پر کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے مجھے ابراہیم کی طرح اکیلے رہنا پڑے میں رہ لوں گی۔ میرے رب نے مجھے ہر جگہ رکھا، وہ آئندہ بھی رکھ لے گا، مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر یہ ایمان پیدا کرو، بجائے اس کے تم آخرت کے دن کہو اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں رب کے برابر سمجھ لیا۔ معاذ اللہ، بہت بڑی غلطی ہو گئی ان سے، اور اس کا انجام ساری زندگی ان کو بھگتنا پڑے گا، ایسی زندگی میں جہاں موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، اور ہم سے ایسا کام لے کہ ہم اس کے دین کو نافذ کرنے والے بنے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ واللہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر، کمزور سی، اپنا خون لے کر، اپنی ہر چیز لے کر، اپنی صلاحیتیں لے کر، اپنی زندگی، اپنی قربانیاں، ہم ساری رشتے بھی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یا رب، ہم آپ کے کام کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے لیجیے اپنا کام۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا اور ہمت والوں کا کام ہے، یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ وہ کام ہم سے لے لے۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں کہ آپ ہم سے لیں ایسا کام۔ ہم آپ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ ہماری مدد کریں خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب۔